خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے دوستو، آج آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 سے، یعنی آیت نمبر 102 سے تلاوت کروں گا، اس کا ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد تفسیر بھی۔ میں کہاں تک چلوں گا یہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو آئیے میں شروع کرتا ہوں تلاوت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس کو شیاطین سلیمان کی سلطنت پر لگا کر پڑھتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس چیز میں پڑ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی کو اپنا یہ فن سکھاتے تو ان سے کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، پس تم منکر نہ بنو، مگر وہ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور اس کی عورت کے درمیان جدائی ڈال دے، حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اذن یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور نہ نفع دے، اور وہ جانتے تھے کہ جو کوئی اس چیز کا خریدار ہو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیسی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس کو سمجھتے، اور اگر وہ مومن بنتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا بدلہ ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ اس کو سمجھتے۔ آسمانی کتاب کے حامل کسی گروہ کا بگاڑ ہمیشہ صرف ایک ہوتا ہے۔ آسمانی کتاب کے حامل یعنی جن پہ کتاب کا نزول ہوا،
آسمانی کتاب کے حامل کسی گروہ کا بگاڑ ہمیشہ صرف ایک ہوتا ہے، نجات آخرت، جس کا انحصار تمام تر عمل صالح پر رکھا گیا ہے، اس کا راز بے عملی میں تلاش کر لینا۔ اللہ کا کلام حقیقتاً عمل کی پکار ہے، مگر جب قوم پر زوال آتا ہے تو اس کے افراد مقدس کلام کے لکھ لینے یا زبان سے بول دینے کو ہر قسم کی برکتوں کا پراسرار نسخہ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ کمیاں ہم مسلمانوں میں بھی آ چکی ہیں۔ توجہ میں چاہوں گا آپ سے، آسمانی کتاب کے حامل کسی گروہ کا بگاڑ ہمیشہ صرف ایک ہوتا ہے، نجات آخرت، جس کا انحصار یعنی دار و مدار تمام تر عمل صالح پر رکھا گیا ہے، اس کا راز بے عملی میں تلاش کر لینا۔ اللہ کا کلام حقیقتاً عمل کی پکار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام جو بھی ہے عمل کرنا چاہیے، مگر جب قوم پر زوال آتا ہے تو اس کے افراد مقدس کلام کے لکھ لینے یا زبان سے بول دینے کو ہر قسم کی برکتوں کا پراسرار نسخہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہی وہ نفسیاتی زمین ہے جس کے اوپر سحر اور کہانت اور عملیات وجود میں آتے ہیں۔ چھو منتر جیسی چیزوں سے جنت حاصل کرنے والے دنیا کو بھی چھو منتر کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے توجہ طلب ہے، چھو منتر جیسی چیزوں سے جنت حاصل کرنے والے دنیا کو بھی چھو منتر کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ میں نے بہت ایسے لوگوں کو دیکھا، مولانا لوگوں کو، کہ کہتے ہیں میں تو سوچ رہا ہوں کس کو میں جنت میں لے جاؤں۔ صاحب اپنے تو دیکھو، نفسی کا عالم ہوگا، باہر کیا بھی غور کرنے کی بات ہے۔ بزرگوں سے عقیدت کو نجات کا ذریعہ سمجھنے والے ارواح سے تعلق قائم کر کے اپنے دنیاوی مسائل حل کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی توجہ طلب ہے۔ بزرگوں سے عقیدت کو نجات کا ذریعہ سمجھنے والے ارواح سے تعلق قائم کر کے اپنے دنیاوی مسائل حل کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، وہ میرے لیے سفارش کر دیں گے تو استغفر اللہ، اور وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ باہر کیفی توجہ طلب ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ آپ خود ہی اپنا فیصلہ کیجئے کہ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہدایت دے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور درود و وظائف کے تلسماتی اثرات پر یقین کرنے والے سیاسی چمتکار دکھا کر ملت کی تعمیر اور دین کی احیا کا منصوبہ بناتے ہیں۔ یہود اپنے زوال کے بعد جب بعملی اور توہم پرستی کی اس کیفیت میں مبتلا ہوئے تو ان کے درمیان ایسے لوگ پیدا ہوئے جو سحر و کہانت کی دکان لگا کر بیٹھ گئے۔ سر مانے جادوگری، جادو اب جھاڑ پھونک ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے جادوگری، جو سحر مانے جادو، جو سحر اور کہانت کی دکان لگا کر بیٹھ گئے۔ ان ظالموں نے اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے اپنے اس فن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ سلیمان کو جنوں اور ہواؤں پر جو غیر معمولی اقتدار حاصل تھا وہ سب علم سحر کی بنا پر تھا، یعنی جادو کے بنا پر تھا، اور یہ سلیمانی علم بعض جنوں کے ذریعے ہم کو حاصل ہو گیا۔ اور نقوش سلیمانی اور پتہ نہیں کیا کیا سلیمانی میں دیکھتا ہوں کتابیں، اللہ خیر کرے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ہو کر عملیات کا فن یہود کے اندر بڑے پیمانے پر پھیل گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مباشرت ہم جنس کی برائی میں مبتلا تھی، اس لیے ان کے یہاں خوبصورت لڑکوں کی صورت میں فرشتے آئے۔ اسی طرح یہود کی
آزمائش کے لیے بیبل میں وہ فرشتے بھیجے گئے جو درویشوں کے بھیس میں عملیات سکھاتے تھے۔ تاہم وہ کہتے رہتے تھے یہ تمہارا امتحان ہے، مگر وہ اس انتباہ کے باوجود وہ اس فن پر ٹوٹ پڑے، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو ناجائز مقاصد میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اے ایمان والو، تم راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو اور سنو۔ تھوڑا سا اس پہ میں توجہ دوں گا۔ راعنا مانے چرواہا، راعی مطلب عربی میں کہا جاتا ہے چرواہے کو، تو راعی مطلب رعایت کرنا، میری طرف اچھی نظر سے دیکھنا۔ تو مسلمان تو کہتے تھے راعین ہے، تو جو یہود تھے یا مشرکین تھے یا کفار تھے یا منافقین تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے راعین ہے میرے چرواہے۔ تو قرآن شریف میں اس کا نزول ہوا، اس آیت کا نزول ہوا۔ تو یہ دیکھیے، یعنی تم راعینہ نہ کہہ کر کے میری طرف انظرنا کہو، یعنی میری طرف دیکھو اور سنو۔ پھر میں ترجمہ کر رہا ہوں جناب۔ اے ایمان والو، تم راعینہ نہ کہو بلکہ انظرنا کہو اور سنو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا، چاہے اہل کتاب ہوں یا مشرکین، وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جس آیت کو ملتوی کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے مثل دوسری آیت لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے؟ اور جس شخص نے ایمان کو انکار سے بدلہ لیا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ کسی کو خدا کی طرف سے سچائی ملے اور وہ اس کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے تو لوگ اس کے مخالف بن جاتے ہیں، کیونکہ اس کی دعوت میں لوگوں کو اپنی حیثیت کی نفی دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہود کے لیے مخالفت کا یہ سب سے مزید شدت کے ساتھ موجود تھا۔ یہود کے لیے مخالفت کا یہ سبب مزید شدت کے ساتھ موجود تھا، کیونکہ وہ پیغمبری کو اپنا قومی حق سمجھتے تھے۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ان کے گروہ کے سوا کسی اور گروہ میں خدا کے پیغمبر کا ظہور ہو۔
یہود آپ کی دعوت کے بارے میں طرح طرح کے مذہبی بحثیں چھیڑتے تاکہ لوگوں کو اس شبہ میں ڈال دیں کہ آپ جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ محض ایک شخص کی ذاتی اپج ہے، وہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ قرآن میں بعض قانونی احکام تورات سے مختلف تھے۔ ان کو دیکھ کر وہ کہتے کہ کیا خدا بھی حکم دینے میں غلطی کرتا ہے کہ ایک بار ایک حکم دے اور اس کے بعد اسی معاملے میں دوسرا حکم بھیجے۔ اس طرح کے شبہات یہود نے اتنی کثرت سے پھیلائے کہ خود مسلمانوں میں کچھ سادہ مزاج لوگ ان کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے لگے۔ مزید یہ کہ یہود جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے تو ایسے الفاظ بولتے جن سے آپ کا حقیقت ہونا ظاہر ہوتا۔ مثلا ہماری طرف توجہ کیجیے کے لیے عربی زبان میں ایک محفوظ لفظ انظرنا تھا، مگر وہ اس کو چھوڑ کر رعینہ کہتے، کیونکہ تھوڑا سا کھینچ کر اس کو رعینہ کہہ دیا جائے تو اس کے معنی ہمارے چرواہے کے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کبھی الف کو دبا کر وہ اس کو رعینہ کہتے ہیں جس کے معنی احمق کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہی چپقا لست یہودیوں کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انظرنا نہ کر کر کے راعینہ یعنی ہمارے چرواہے یا راعینہ ہمارے احمق، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے بدمعاشی سے۔ اللہ تعالیٰ بچا لو ہم لوگوں کو۔ ہدایت کی گئی کہ نمبر 1، گفتگو میں صاف الفاظ استعمال کرو۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ نمبر 1، گفتگو میں صاف الفاظ استعمال کرو، مشتبہ الفاظ مت بولو جس میں کوئی برا پہلو نکل سکتا ہو۔ جو بات کہی جائے اس کو غور سے سنو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ سوال کی کثرت آدمی کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتی ہے، یعنی بلا وجہ سوالات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے سوال و جواب کے بجائے عبرت اور نصیحت کا ذہن پیدا کرو۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی غلطی کے بنا پر تم اپنے ایمان ہی سے محروم ہو جاؤ۔ یہ حقیقت ہم لوگ کر رہتے ہیں ایسے۔ دنیا میں کسی کے پاس کوئی خیر دیکھو تو حسد اور جلن میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا ایک عطیہ ہے جو اس کے فیصلہ کے تحت اس کے بندے کو پہنچا ہے۔ دیکھیے یہ آیت میں بہت توجہ طلب باتیں کی گئی ہیں۔ میں تو سوچا تھا کہ نہیں کروں گا، لیکن نہیں، اور آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بہت سے اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ تمہارے مومن ہو جانے کے بعد وہ کسی طرح پھر تم کو منکر بنا دیں۔
اپنے حسد کی وجہ سے، باوجود یہ کہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے، پس معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو تم اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اللہ یقیناً اس کو دیکھ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہ محض ان کی آرزویں ہیں۔ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، بلکہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ مخلص بھی ہے تو ایسے شخص کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی غم۔ قرآن کی آواز اگرچہ بہت سے لوگوں کے لیے نامانوس آواز تھی، تاہم انہی میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو اس کو اپنے دل کی آواز پا کر اس کے دائرے میں داخل ہوتے جا رہے تھے۔ یہ صورتحال یہود کے لیے ناقابل برداشت بن گئی، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز کی تلقی کے ہم معنی تھی جس کو وہ بے حقیقت سمجھ کر نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ ایک طرف مشرکین کو ابھار کر ان کو اسلام کے خلاف جنگ پر آمادہ کر دیا، دوسری طرف وہ نئے اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے شبہات اور مغالطے میں ڈالتے تاکہ وہ قرآن اور صاحب قرآن سے بدظن ہو جائیں اور دوبارہ اپنے آبائی مذہب یعنی خاندانی مذہب اور دوبارہ وہ اپنے آبائی مذہب کی طرف واپس چلے جائیں۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر یہود کے خلاف اشتعال پیدا ہونا فطری تھا، مگر اللہ نے اس سے ان کو منع فرما دیا۔ حکم ہوا کہ یہود سے بحث مباحثہ یا ان کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی موجودہ مرحلے میں ہرگز نہ کی جائے۔ اس معاملے میں تمام تر اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب اللہ تعالی حالات میں ایسی تبدیلی کر دے کہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ کن کارروائی کرنا ممکن ہو جائے۔ بروقت مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور نماز اور زکوٰۃ پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیں۔ صبر آدمی کو اس سے بچاتا ہے کہ وہ رد عمل کی نفسیات کے تحت منفی کارروائیاں کرنے لگے۔ نماز آدمی کو اللہ سے جوڑتی ہے اور اپنے مال میں دوسرے بھائیوں کو حقدار بناتا ہے۔ وہ چیز ہے جس سے باہمی خیر خواہی اور اتحاد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ نئے اسلام لانے والوں سے وہ کہتے ہیں کہ تم کو اپنا آبائی مذہب چھوڑنا ہے تو یہودیت اختیار کر لو یا پھر عیسائی بن جاؤ، کیونکہ جنت تو یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ سے نبیوں اور بزرگوں کی جماعت رہی ہے۔ فرمایا کہ کسی گروہ سے وابستگی کسی کو جنت کا مستحق نہیں بناتی۔ جنت کا فیصلہ آدمی کے اپنے عمل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی گروہی فضیلت کی بنیاد پر۔ احسان کے معنی ہے کسی کام کو اچھی طرح کرنا۔ اسلام میں اچھا ہونا یہ ہے کہ اللہ کے لیے آدمی کی حوالگی اتنی کامل ہو کہ ہر دوسری چیز کی اہمیت اس کے ذہن سے حذف ہو جائے۔ گروہی تعصبات، شخصی وفاداریاں اور دنیاوی مصالح، کوئی بھی چیز اس کے لیے اللہ کی آواز کی طرف دوڑ پڑنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو جناب آج میں یہیں تک تلاوت کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے 113 آیت نمبر 13 سے بعد میں کرائیں گے۔ دوران تلاوت یا ترجمہ کرتے وقت جو سیدھی باتیں تھیں اسی انداز میں بھی میں نے یہ کیا۔ دراصل میں قرآن سے میں انجوائے کرتا ہوں، لگتا ہے کہ میں بڑا ہوں باہر کے
اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہدایت دے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔